اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو فرمائے گا اے جماعت جنات کی، تم نے بہت کچھ تابع کیے اپنے آدمیوں میں سے، اور کہیں گے ان کے دوست دار آدمیوں میں سے اے رب ہمارے کام نکالا ہم میں ایک دوسرے سے، اور ہم پہنچے اپنے وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمایا جائے گا آگ ہے تمہارا گھر، رہا کرو گے ان میں، مگر جب چاہے جب چاہے گا اللہ تعالیٰ، البتہ تیرا رب حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ انعام کی 129 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، جس دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، جنات کو میدان محشر میں جمع کرے گا، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ جناتوں سے خاص طور پر اور انسانوں سے بھی پوچھے گا کہ اے جنات سے مراد یہاں شیاطین ہے، شیاطین اور جنات سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے شیاطین اور جنات کی جماعتوں، تم نے دنیا کے اندر انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا تھا، تم نے انسانوں کو دنیا کے اندر بہت زیادہ گمراہ کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ جس طریقے سے انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک برے ایک اچھے، ایک کافر ایک مسلمان، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی اسی طریقے سے اچھے اور برے ہیں، اس میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں اور بہت سارے کافر ہیں۔ انسانوں میں بھی مسلمان ہے، کافر ہے، برے ہے، اچھے ہے، اسی طریقے جناتوں میں بھی اچھے برے ہیں، لیکن شیطان میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے۔ شیطان میں سارے کے سارے برے ہی برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق بنائی ہے۔ ایک فرشتوں کی مخلوق جو نورانی ہے، اس کے اندر صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، برائی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پر متعین کر دیا، اس کام پر قیامت تک وہ متعین رہے گا۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، جس کام پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو متعین کر دیا، وہ نورانی مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، صرف خیر ہی خیر، اچھائی ہی اچھائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مخلوق ہے شیاطین کی، شیاطین کے اندر خیر کا کوئی تصور ہی نہیں، شر ہی شر، برائی برائی، اس سے خیر کی کوئی توقع کرنا ممکن ہی نہیں ہے، برائی برائی اس سے سرزد ہو سکتی ہے، خیر کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ایک ہے انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اگر اچھا کام کرے انسان تو اچھا بنتا ہے، اور ایسا اچھا بنتا ہے کہ رش کے ملائکہ بن جاتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور نیکیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے انسانوں پر۔ تو یہاں پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنات سے اور انسان سے پوچھیں گے کہ اے جناتو، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، تم نے اپنے تابع دار بنائے تھے، اپنے دوست بنائے تھے، اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسانوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تم سے میں نے عہد لیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے تم بچ کر رہنا، اور وہ تم کو گمراہ کرے گا، راہ راست سے ہٹائے گا۔ میں نے تو تم کو پہلے خبردار کر دیا تھا۔ اور شیاطین نے بھی، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا تھا، یعنی جنت سے بھی نکالا، آسمان سے بھی نکالا، اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ تو اس وقت شیاطین نے کہا تھا کہ اے خدا، میں آپ کے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب، بائیں جانب، ہر چہار جانب سے بہکاؤں گا، اور آپ اپنے بندوں میں سے شکر گزار بندہ نہیں پائیں گے مگر بہت کم۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خبردار کر دیا تھا کہ انسانوں تم شیطان سے خبردار رہنا، تمہارا سب سے بڑا دشمن کھلم کھلا دشمن ہوگا۔ تو تم کو تو پہلے میں نے خبردار کر دیا تھا، اس کے باوجود تم نے جو ہے شیطان سے فائدہ اٹھایا، اور شیطان سے کہا جائے گا تم نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ یہاں پر دیکھیے دو بات سمجھنے کی ہے کہ شیطان نے انسان سے فائدہ اٹھایا اور انسان نے شیطان سے فائدہ اٹھایا۔ تو اس کے بارے میں دو تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کہ شیطان سے انسان نے کیسا فائدہ اٹھایا۔ ایک تفسیر جو حضرت حسن سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے شیطان سے کیسا فائدہ اٹھایا کہ شیطان انسانوں کو تلقین کرتا تھا، حکم دیتا تھا برائی کرنے کا، اور اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا تھا، برائیوں کے فوائد اور برائیوں کی جو ہے اچھائیاں بیان کرتا تھا، جس کی بنیاد پر انسان گمراہ ہوتا تھا اور اس کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ اور دوسری تفسیر جو حضرت جریج سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اس زمانے میں جاہل لوگ جب سفر کرتے تھے، دوران سفر جب ان کو کسی وادی میں، جنگلوں میں قیام کرنے کا موقع ملتا تھا، جنگلوں میں وہ لوگ وادی میں قیام کرتے تھے، تو ان کو ایک قسم کا ڈر اور خوف طاری ہوتا تھا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگلوں کے جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ ہم لوگوں کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے پناہ مانگتا ہوں میں جنگل کے شیاطین سے، جنگل کے جناتوں سے، جناتوں میں سے جو شیاطین میں سے جو سردار ہے ان سرداروں سے پناہ مانگتا ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے، جنات اور شیاطین سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو وہ فائدہ اٹھانا ہوا، دو تفسیر ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جناتوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، جناتوں نے انسانوں سے کیا فائدہ اٹھایا کہ انسان اس کی تعظیم کرتے، تکریم کرتے اور اس کی جو تعریف کرتے، تو اس طریقے سے جناتوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور شیاطین نے بھی انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک کم وقتوں تم نے انسانوں کو دنیا کے اندر گمراہ کیا، راہ راست سے تم نے ان کو بھٹکایا، ذلیل کیا، اور ضلالت گمراہی کی وادیوں میں اس کو تم نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس کی سزا تمہارے لیے یہ متعین کی جاتی ہے۔ اچھا وہ لوگ اقرار کریں گے، جنات اور شیاطین بھی اقرار کریں گے، ہاں یا اللہ، وہاں اقرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہوگا، وہاں تو جھوٹ بول نہیں سکتے، وہاں اقرار کریں گے جنات اور شیاطین، کہاں یا اللہ تو نے جیسا کہا تھا واقعتاً ویسا ہی ہوا، اور یہ وعدے کا دن آ گیا، تو نے جیسا وعدہ کیا تھا۔ اس سے دو مراد ہے، یا تو موت مراد ہے یا تو قیامت کا دن مراد ہے۔ یا تو نے جیسا کہ قیامت کے دن کا وعدہ کیا تھا وہ قیامت کا دن آ گیا، یا تو نے جیسا کہ موت کا وعدہ کیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اقرار کے بعد فرمائیں گے کہ کم وقتوں تم نے جب انسانوں کو گمراہ کیا، قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کے اندر تم رہو گے، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ چاہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے تم کو جہنم کے اندر رکھیں گے۔ لیکن دوسری جگہ قرآن کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے، الا ماشاء اللہ، جب اللہ چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جنات کو، شیاطین کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جہنم سے نکالیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ چاہیں گے، نہیں چاہیں گے، اللہ چاہیں گے تو تم نکالے جاؤ گے، اور اللہ نہیں چاہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود ضابطہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے کے خلاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ ایمان والا جنت میں جائے گا، اور کافر، مشرک اور نافرمان جنات،
شیاطین سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر یہ سب کے سب لوگ سب کے سب جہنم کے اندر رہیں گے، کبھی ان کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا، اور جہنم سے ان کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک دن کا منظر پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کو جمع کریں گے، اس میں انسان بھی ہوگا، جنات اور شیاطین سب ہوں گے، اور جنات اور شیاطین سے یہی پوچھا جائے گا تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، تو جنات اور شیاطین اقرار کریں گے، اس کے اقرار کرے نہ کریں لیکن اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ